24 گھنٹے میں 55 افراد اپنی جان سے چلے گئے ہیں اور نئے کیسز کی بات کی جائے تو 3262 کا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اور تشویشناک بات یہ ہے کہ جو مثبت کیسز ہیں اس کی شرح 7.3 پر پہنچ چکی ہے اور کراچی میں یہ شرح 20 سے بڑھ چکی ہے۔ عائشہ بالکل، اور آپ کو یاد ہے کہ کراچی سے ہی آغاز ہوا تھا کرونا کا، سب سے پہلا کیس کراچی میں ہی سامنے آیا تھا۔ ملک میں 51,507 افراد اس وقت کرونا کا شکار ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ شہریوں میں کرونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اپنانے کا رجحان جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر نظر آ رہا ہے۔ SOPs کی خلاف ورزیاں عام ہو رہی ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے، اور اگر یہ مزید خراب ہوئی تو ایک مرتبہ پھر ہمیں مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑ سکتا ہے، جو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں نا، تعلیم کی جو ساری صورتحال ہے، تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں، بچے جو ہیں وہ گھروں کے اندر ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، مطلب میرے گھر میں بچے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ پورا دن کیا کریں، پڑھ لیتے ہیں تھوڑی دیر، اس کے بعد جو پیرنٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ کب سکول کھلیں گے۔ اور میں ایک میم پڑھ رہی تھی عمیر، یہ اس ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے، کہ اگر کچھ دنوں تک نہ بنی ویکسین تو پیرنٹس جو ہے نا وہ خود ویکسین بنانے بیٹھ جائیں گے تاکہ بچوں کو سکول بھیجا جا سکے۔ بچے اتنا زیادہ گھر میں جب ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، اور جو نقصان ہو رہا ہے بچوں کا وہ اپنی جگہ۔ بہرحال حکومت کی جانب سے اگر ابھی کی ہم بات کریں تو سمارٹ لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، جس کا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہی اس کا واحد حل ہے۔ مختلف شہروں کی بات کریں تو لاہور، کراچی، اسلام آباد سمیت جن شہروں میں کیسز زیادہ ہیں وہاں مخصوص علاقوں کو سیل کیا گیا ہے۔ کراچی میں ضلع وسطی کے مختلف علاقوں میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ 21 علاقوں کی 55 سے زائد گلیاں ہیں جنہیں سیل کیا گیا ہے، اور 16 دسمبر تک ان گلیوں کو سیل کیا گیا۔ تو دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کے کرونا سے متعلق خصوصی اجلاس میں 10 نکاتی ایجنڈا بھی پیش کیا۔ ٹھیک ہے، 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا، جس کا محور جو ہے نا وہ کرونا سے معیشت پر پڑنے والے برے اثرات ہیں اور عام آدمی کی مشکلات تھی۔ اچھا عمر، شروع سے ہی جس وقت سے یہ کرونا کی ساری صورتحال کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ کرونا سے کم لوگ مریں گے لیکن بے روزگاری اور غربت اور بھوک کی وجہ سے زیادہ مر جائیں گے، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ابھی اس سطح پر نہیں پہنچا ہے جہاں پر اگر ہم کچھ وقت کے لیے 2-3 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن لگا بھی دیں تو لوگوں کے پاس اتنا راشن ہوگا۔ ڈیلی ویجرز ہوتے ہیں، روزانہ جو ہیں وہ اپنے گھر میں راشن لے کر جاتے ہیں، اور اگر ان کی بھی آمدن بند ہو جائے گی تو پھر ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ بہرحال ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے اپنی اس بات کو دہرایا ہے اقوام متحدہ کے عام اجلاس میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ غریب ممالک جو ہے ان کے قرضے معطل کیے جائیں، پسماندہ ملکوں کے قرضے معاف کیے جائیں، اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ کی جائے۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ $500 ارب کا خصوصی فنڈ مختص کیا جائے اور غریب ممالک سے دولت کی غیر قانونی ترسیل کو روکا جائے۔ بالکل، بدعنوان سیاستدانوں کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ایسے سیاستدان اور جرائم پیشہ افراد کی لوٹی ہوئی دولت جو ہے اسے بھی واپس کیا جائے۔ یہ تھے 10 پوائنٹس وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خصوصی اجلاس تھا UN کا کرونا کے حوالے سے، اور اس میں ان کی گفتگو تھی۔ رات تقریباً 12 بجے یہ نشر کیا گیا تھا ان کا جو بیان تھا۔ اور بہرحال واپس آتے ہیں، کرونا کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ انتہائی مزید ہر گزرتے دن کے ساتھ تشویشناک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور احتیاط۔ اور عائشہ، ابھی میں دیکھ رہا تھا، ابھی نیوز بھی چل رہی ہیں، سب لوگ فالو بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ میں ہماری ٹیم موجود ہے۔ نیوزی لینڈ میں کرونا کے 0 کیسز ہیں، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے وہ امپلیمنٹ کروا رہے ہیں قوانین کے اوپر، کس طریقے سے ہماری ٹیم اس وقت مشکلات کا شکار ہے، انہیں ٹریننگ کرنی ہے، انہیں باہر جانا۔ مشکلات کا شکار اپنی وجہ سے یہ ہے نا، خود بے احتیاطی کی آپ نے، جو ایک سراؤنڈنگز تھی جس سے آپ نے باہر نہیں نکلنا تھا، اپنے کمروں سے باہر نہیں نکلنا تھا، تو آپ کیوں باہر نکلے؟ آپ نے ان لوگوں کو بھی خطرے میں ڈالا، اور ان کی وجہ سے جو پاکستان کا جو امیج ہے وہ بھی دنیا بھر میں اس طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ لیکن اب اگر ان کی مشکلات ہیں تو وہ ان کی خود کی وجہ سے، یہ اس بیہیویئر کی وجہ سے ہم اس سچویشن میں دوبارہ واپس آئے ہیں، کیونکہ ہم کرونا سے نکل چکے تھے۔ ڈیلی جو کیسز ہیں وہ 200 کے قریب پہنچ چکے تھے، جیسے کہ آپ بھی بتا رہی تھی، اس سے بھی بلکہ کم ہو چکے تھے، لیکن اب ایک مرتبہ اور ایک اور چیز میں نوٹ کری تھی کہ بھارت میں اگر ہم دیکھیں تو کیسز 1 لاکھ سے 30 سے 35 ہزار پر آ گئے ہیں، یعنی کہ وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں ان کے ڈیلی کے کیسز جو ہیں۔ ہم کراچی کی طرف چلتے ہیں، عبدالرحمان فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کراچی میں کرونا کے کیسز بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں، اور جیسے کہ عمیر بتا رہے تھے کہ نئے کیسز آنے کی شرح جو ہے وہ 20 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے؟ عبدالرحمان فاروقی سے ہم جان لیتے ہیں۔ عبدالرحمان، بتائیے گا کتنے علاقوں میں ابھی تک یہ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے، اور کیا لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں؟
جی شکریہ. ضلع وسطی اور سینٹرل کے مختلف علاقے ہیں کہ جہاں پر لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے اور مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، جس کے اندر کچھ گلیاں، کچھ گھروں کو جو ہے وہ سیل خالی کیا گیا اور وہاں کے شہریوں کو خالی باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا. لیکن اگر اوور آل کراچی کی بات کی جائے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کو سنجیدہ نہیں لے رہے، کیونکہ زیادہ تر شہریوں کا کہنا ہے کہ یار کراچی کے اندر جب بھی کوئی مذہبی اجتماعات ہوں یا سیاسی اجتماعات ہوں تو وہ بھرپور انداز میں ہوتے ہیں، اور اگر حکومت کو پابندی لگانی ہوتی ہے تو وہ صرف دکانوں پر یا ٹھیلے پتھاروں کے اوپر آ کے اور وہاں پر پابندیاں لگا دیتے ہیں. اس وقت بھی چونکہ آج جمعے کا دن ہے، صبح سویرے اتنی مارکیٹ نہیں کھلتی کراچی کی. جو سبزی فروش ہیں یا جو سبزی کی دکانیں وہ اس وقت جو ہے وہ کھلی ہوئی ہیں، لیکن وہاں پر بھی واضح طور پر دکھنے میں آ رہا ہے کہ جو دکاندار ہیں وہ میجورٹی دکاندار ایسے ہیں جو خود ماسک نہیں استعمال کر رہے، اور ساتھ ہی وہ بھی شہری کے جو وہاں پہ خریداری کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی کوئی خاطر خواہ SOPs پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کر رہے. نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہے خیال رکھا جا رہا ہے، نہ ہی ماسک پہنا گیا ہے. سینیٹائزر تو بہت ہی دور کی بات ہے کہ کوئی یوز کرے یا کچھ کرے، لیکن چونکہ زیادہ تر سبزی فروش کی جو دکانیں ہیں، ٹھیلے پتھارے ہیں، وہ اس وقت لگتے ہیں. تو ٹھیک ہے عبد الرحمان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سیکریٹری جنرل PMA ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کس طرف جا رہی ہے ساری صورتحال؟ جو کیسز ہیں وہ 3000 سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. ابھی تک نہیں پتا کہ پاکستان میں ویکسین کب تک آئے گی، اور اگر لوگوں کے رویے کی بات کی جائے وہ بھی سب کے سامنے ہے، کوئی بھی SOPs پر عمل درآمد کرتا نظر نہیں آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے رویہ جہاں تک آپ نے بات کی ہے یہ تو ڈے 1 سے ہم دیکھ رہے ہیں. جو بیچ میں ہے ہمیں بہت ایک انعام ملا تھا، وہ قدرت کی طرف سے ملا تھا کہ نمبر آف کیسز کم ہو گئے تھے، اور پھر دوبارہ ہماری اس بات کو ہم نہیں سمجھ پائے، اور ہمارا جو ہے وہ نمبر آف کیسز ختم نہیں ہوئے تھے کورونا پاکستان سے، لیکن لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی کورونا ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے نمبر آف کیسز ڈے بائی ڈے بڑھتے رہے. اور اب پچھلے نومبر سے دیکھیں کہ اچھے خاصے لوگ بیمار ہو گئے اور انتقال بھی کر گئے. آپ کو شاید پتا ہوگا، میری ایک پریس ریلیز جس پہ اخبار میں، ڈان میں، ہر جگہ پہ ہے کہ 10 ڈاکٹر صرف 4-5 دن کے اندر انتقال کر گئے ہیں. پاکستان میں 128 ڈاکٹرز انتقال کر گئے ہیں، جس میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ شامل ہے اور 27 پیرامیڈیکل اسٹوڈنٹ. یہ دنیا میں اتنے ڈاکٹرز نہیں انتقال ہوئے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں بار بار یہی کہتا رہا ہوں کہ لوگ اگر نہیں سمجھیں گے اور SOPs کو فالو نہیں کریں گے، اور ہمارے جو لیڈران ہیں، ہمارے پولیٹیشینز ہیں، ہمارے اور دوسرے لوگ ہیں، اگر وہ سنجیدہ نہیں ہوں گے، لوگ باہر نکلیں گے، مجمع ہوگا، اجتماع ہوگا اور جلد سے جلوس ہوں گے، تو آپ یقین کریں یہ آلریڈی بیماری پھیل چکی ہے. اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ تو بات کی بات ہے. اور جہاں تک آپ نے ابھی ویکسین کی بات کر رہی تھی، تو ویکسین تو جب لوگ کورونا کو نہیں مانتے، تو جب ویکسین آئے گا تو ویکسین تو خیر ابھی آنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. کم از کم عام آدمی کے پاس آتے آتے بھی وہ دسمبر 2021 یا 2022 میں شاید کہیں جائے گا، اور اس کے بعد پتہ لگے گا کہ وہ کتنے کا مل رہا ہے اور کیا ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کہے گا کہ اگر ہم بات کریں اپنے ملکی پاکستان کی، تو ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلد سے جلوس بھی ہو رہے ہیں. حکومتی رویے کی بات کریں تو اپوزیشن پر تنقید کرتے ہیں، لیکن اپنے جو ان کی پریس بریفنگز ہیں، کانفرنسز ہیں اور اجتماعات ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. اور ایک عوام کی بھی بات کر لیتے ہیں. عوام کا یہ تاثر ہے کہ کوئی اسے اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ شخص دل کی بیماری سے مرا، وہ شخص گردوں کی بیماری میں مبتلا تھا، بہرحال اس کو کرونا تو ہوا، آپ کو بھی کرونا رہ چکا ہے. تو اب آپ کیا میسیج دیں گے عوام کو کہ کس طریقے سے اس بیماری کے حوالے سے بھی ہمیں سمجھانا ہے، بتانا ہے لوگوں کو مزید؟ جی ہے، مجھے رہا نہیں ہے، میں ابھی کورونا میں آئسولیشن میں ہوں ابھی بھی، اور شاید میری آواز سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں صحیح سے بات نہیں کر پا رہا ہوں، اور ورنہ میں آپ کے ساتھ اسکائپ پہ بات کرتا. لیکن دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. حکومت کی بڑی ذمہ داری ہے اپنے عوام کو بیماریوں سے، وبا سے بچانا، اور ساتھ ہی ساتھ اکنامی کو بھی بچانا، معاشی جو پرابلمز ہوتی ہیں اس سے بھی بچانا. یہ حکومت کی انٹیلیجنسی ہوتی ہے کہ وہ کیسے اسمارٹلی لوگوں کو بچاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے خود بھی جلد سے جلوس کیے،
اور جو تقریبات ہوتی ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، دیکھیے یہ بیماری 2-3 لوگ بیٹھے بھی ہیں نا، اس سے بھی ایک دوسرے کو لگ سکتا ہے، نہ کہ آپ جب 10-15-20 لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو اور زیادہ چانس ہے، جب آپ 100 لوگوں میں چلے گئے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، تو وہاں اور زیادہ آپ کی پرسنٹیج لگنے کی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ ہجوم میں، جو جلسے جلوس میں، تو وہاں تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ بیمار ہوں گے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگلا جو اس مہینے کا اینڈ ہے اور اگلا جو جنوری کا مہینہ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے کوئی اچھا نہیں لگ رہا مجھے۔ سردیاں بھی ہیں اور لوگ چونکہ مان نہیں رہے ہیں، اور میں نے دیکھا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں تو بہت سی جگہوں پہ جاتا رہا ہوں، لوگ پڑھے لکھے لوگ اداروں میں اور شادی بیاہ میں لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں نارمل، جیسے دیر از نو کرونا ان پاکستان۔ کرونا ہے کیا بھائی؟ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے نا، یہ رویہ لوگوں کا، یہ بہت زیادہ جو آج ہم دن دیکھ رہے ہیں، یہ اس رویے کا نتیجہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیے مجھے معلوم ہے، میں جب ابھی کورونا میں ہوں، مجھے پتا ہے کہ مجھے کتنی تکلیف ہو رہی، گو کہ مجھے بہت مائلڈ سا ہے، اتنا زیادہ سیریس نہیں ہے، لیکن آپ ان کو پوچھیں جن کے پیارے دلارے ایک ہفتے کے اندر یہ دوسری ویو اتنا لیتھل ہے کہ جو اسٹرانگ وائرس ہے اور وہ ایک ہفتہ نہیں لیتا۔ میں ای این ٹی سرجن ہوں، میرے تقریباً 6 ڈاکٹر ای این ٹی کے پاکستان میں انتقال کر گئے، کیونکہ بہت قریب سے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو لوگ انتقال کر گئے ابھی سیکنڈ ویو میں، ای این ٹی کے علاوہ جو دوسرے لوگ انتقال کر گئے، وہ ہفتے 10 دن کے اندر انتقال بھی کر گئے۔ اتنا ایگریسو یہ وائرس ہے، تو جو دوسری لہر ہے وہ بہت ہی زیادہ فیٹل ثابت ہو رہی ہے، اور اس پہ بہت زیادہ احتیاط ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ خود بھی کورونا سے لڑ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، ان کو خود کورونا ہو گیا۔ 128 ڈاکٹرز بتا رہے تھے، 27 پیرامیڈکس، ایک اسٹوڈنٹ میڈیکل کا، اور 128 ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کے کورونا کی وبا کی وجہ سے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ تو بھائی آج جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے منایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا اور اپنے رویے کو بھی ٹھیک کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کورونا کی دوسری لہر ہے اور اس کے دوران مساجد اور مدارس میں ایس او پی سے متعلق گزشتہ روز صدر مملکت کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے ملک بھر سے ہم نے دیکھا کہ علماء کرام شریک ہوئے۔ کورونا سے متعلق آگاہی کے لیے مساجد کیا کردار ادا کر سکتی ہیں، اس پر بات کی گئی۔ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ کورونا کو مذاق سمجھنے اور سنجیدہ نہ لینے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جی بالکل، اور کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے آج کا دن جو ہے، جیسے کہ عائشہ بتا رہی تھی کہ یوم دعا کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا، صدر مملکت کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا ہے۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے وفاق المدارس کے سیکرٹری جنرل مولانا محمد حنیف جلندری صاحب نے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ صدر مملکت کی زیر صدارت ان کا جو اجلاس ہوا ہے، اس میں کورونا ایس او پیز کے حوالے سے کیا فیصلے کیے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر پاکستان کی زیر صدارت ویڈیو لنک کے ذریعے علماء کرام کی جو میٹنگ ہوئی اور جو اجلاس ہوا، اس میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال پر غور کیا گیا، اور صدر پاکستان نے ماضی کی طرح علماء کرام سے اس معاملے میں تعاون کی اپیل کی۔ اس اجلاس کا موضوع یہ تھا کہ کس طرح یہ جو نئی لہر آئی ہے، جو پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ بتائی جا رہی ہے، اس کے اندر ہم نے اپنے عوام کو کیسے بچانا ہے، خود بھی کیسے بچنا ہے، اور حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کی طرف قوم کا کیسے ذہن بنانا ہے۔ اس اجلاس کا منشا صرف مساجد یا مدارس کے اندر ایس او پیز پر عمل نہیں تھا، بلکہ پورے ملک کے اندر کہ گھروں میں بھی ایس او پیز پر عمل ہو، بازاروں میں بھی ہو، مارکیٹس میں بھی ہو، اور آفسز میں بھی ہو، غرضے کے ہر جگہ پر ہو۔ یہ اجلاس کافی مفید رہا۔ علماء کرام نے اپنی تجاویز دیں، اور صدر پاکستان نے اور گورنرز نے جو اس میں شریک تھے ان پر غور کیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب پہلے لہر آئی تھی تو اس میں بھی منبر و محراب نے بھرپور تعاون کیا تھا۔ علماء کرام اور مفتیان کرام نے فتوے جاری کیے تھے، اور قوم کا یہ ذہن بنایا تھا کہ وہ ان احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کو اختیار کریں۔ چنانچہ انشاءاللہ آج جمعۃ المبارک میں بھی تمام علماء کرام اسی موضوع پر گفتگو کریں گے،
اور قوم سے اپیل کریں گے کہ وہ احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کو اختیار کریں، اور ان حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور شریعت کا تقاضا بھی ہے۔ مولانا صاحب، کورونا کی پہلی لہر کے دوران مساجد میں بعض جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے کچھ SOPs طے کیے گئے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں کیا ان اقدامات پر عمل درآمد بھی ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ مساجد میں اس کا اہتمام ہو رہا ہے اور کافی حد تک احتیاطی اور حفاظتی تدابیر پر عمل ہو رہا ہے۔ اصل تو ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جہاں پبلک روزانہ بہت بڑی تعداد میں جمع ہوتی ہے اور وہاں بالکل حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کا خیال نہیں کیا جاتا، جس میں مارکیٹس ہیں، بازار ہیں، منڈیاں ہیں، شاپنگ سینٹرز ہیں، ان کے اندر خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی روزانہ جاتی ہے، وہاں بھی ضرورت ہے کہ ہم احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کو اختیار کریں۔ اور مولانا صاحب، جمعۃ المبارک کے دن کو یوم دعا کے طور پر منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ سب سے بڑی تدبیر جو ہے وہ رجوع اللہ ہے، وہ توبہ اور استغفار ہے۔ صدر پاکستان کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں علماء کرام نے حکومت سے بھی اور عوام سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، وہ توبہ کریں، استغفار کریں، انفرادی توبہ بھی کی جائے اور اجتماعی توبہ بھی کی جائے، اس لیے کہ اس کرونا وائرس کی اس عالمی وبا کو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہی ہے جو اس کو ٹال سکتی ہے اور اس کو ہم سے دور کر سکتی ہے اور ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اور یہ بات بھی ہم نے کہی کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے کرونا سے لڑنا ہے، کرونا سے کا مقابلہ کرنا ہے، کرونا کو شکست دینی ہے، یہ ہم کہاں اس طرح کے دعوے ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم کرونا سے بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور توبہ اور استغفار سے بھی اور اسباب کے درجے میں احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے بھی۔ بہت شکریہ مولانا محمد حنیف جلندری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کل یہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے جو کہ صدر مملکت کے ساتھ ہوا ہے، کیا کیا باتیں ہوئی ہیں اور کس طرح سے آگے اس سارے معاملات کو لے کر چلنا ہے، مساجد میں کس طرح سے عمل درآمد کروانا ہے، تمام SOPs پر، اس بارے میں ہم سے بات کر رہے تھے۔